گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے۔ سرینا چوک پر مظاہرین نے پولیس چیک پوسٹ پر پتھراؤ کیا۔ ایمبیسی روڈ بھی بلاک کر دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی۔ اس خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے حوالے سے پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے ہیں۔ عادل تنولی نے ہمیں جوائن کیا ہے جو اس وقت سرینا چوک پر موجود ہے۔ عادل، کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں؟ آج دیکھیں، اسلام آباد میں مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے سفارتخانہ جو ہے فرانس کا، اس کے سامنے گستاخانہ حقوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ایک ریلی جو ہے وہ جب ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف مارچ کرتے ہوئے سرینا چوک کے پاس پہنچی تو بڑی تعداد میں مظاہرین کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ تاہم پولیس کی جانب سے سرینا چوک پر مظاہرین کو ریڈ زون میں داخلے سے روکا گیا، جہاں جو منتشر ملازمین تھے ان کی جانب سے خاردار تاریں اور کنٹینرز کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو ریڈ زون سے باہر روکنے کے لیے اور پیچھے دھکیلنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ تاہم منتشر جو مظاہرین ہیں انہوں نے ریڈ زون داخل ہونے کی بھرپور کوشش کی اور راستے میں لگے ہوئے جو کنٹینرز تھے ان کو ہٹایا گیا، جس کے نتیجے میں شیلنگ کر کے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو واپس دوبارہ پیچھے دھکیلا گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پولیس اور مظاہرین کی جانب درمیان یہ جھڑپیں جاری رہیں اور شیلنگ کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ تاہم اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پولیس نے مکمل طور پر حالات جو ہیں وہ کنٹرول کر لیے ہیں۔ مظاہرین جو ہیں وہ بھی منتشر ہو گئے ہیں اور شیلنگ جو ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیس کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے ایمبولینسز بھی منگوائی گئی تھی، تاہم ایسی کوئی بھی نوبت پیش نہیں آئی کہ جس سے مزید حالات پہ ٹھیک ہے۔ عادل تنولی اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مغرب میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، 1.25 ارب مسلمان ایسا قانون کیوں نہ بنا سکے۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب میں توہین رسالت کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان اس مہم کو لیڈ کرے گا، ہمیں مغرب کو بتانا ہوگا کہ لاکھوں شہادتوں سے زیادہ توہین آمیز خاکوں سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا۔ فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ، اور خاص طور پہ جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ جان کے 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ری ایکشن آئے گا۔ ہمیں پتا بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو برا دکھانا چاہتے ہیں۔ مغرب کے اندر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف، تو ہم 1.25 ارب ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ ہولوکاسٹ سے انکار پر تکلیف کا شکار ہونے والے بتائیں انہیں مسلمانوں کی تکلیف کا خیال کیوں نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے اسلام آباد میں قومی رحمت العالمین کانفرنس سے خطاب میں سوال اٹھایا، کہا کہ جو 100 مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمیں انسانیت کا درس سکھانے آ جاتے ہیں۔ کہ ہولوکاسٹ بہت سارے یہودیوں کو مارا گیا، کوئی شخص اس بات سے انکاری کرے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ مسلمانوں کی تکلیف کا تم کو خیال نہیں؟ اسٹیٹ کی بنیاد پر مذمت کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ماکرون نے جس طرح سے اس بات کو لے کر چلے، وہ اپنے یہاں نفاق پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہیومینیٹیرینزم ہمیں سکھانے والے لوگ ہیں، 100 ملک میں آنے نہیں دیتے، میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں۔ آپ ایک بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی مسلمان قوم ہے، ماحولیات کا پرچار میری مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ آہستہ گفتگو کرو کہ دوسرے کو ماحولیاتی اعتبار سے وہ پریشان نہ ہو۔ مذہب کی آزادی اور آزادی اظہار رائے ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ گستاخی سے کشیدگی اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوگا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف اقوام متحدہ کا تہذیبی اتحاد بھی بول پڑا۔ اتحاد کے صدر کہتے ہیں گستاخانہ خاکے حملے کے مترادف ہیں۔ مذاہب اور مذہبی علامات کی تضحیک سے کشیدگی، عدم برداشت
تشدد اور معاشرتی تقسیم مزید بڑھ سکتی ہے۔ اشتعال انگیز خاکوں سے مذہب اور عقیدے کے نام پر بے قصور شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ بالکل، مذہب کی آزادی اور آزادی اظہار رائے ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ گستاخی سے کشیدگی اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوگا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف اقوام متحدہ کا تہذیبی اتحاد بھی بول پڑا۔ اتحاد کے صدر کہتے ہیں گستاخانہ خاکے حملے کے مترادف ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف جہاں امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، وہیں سما کے پروگرام 7 سے 8 میں کرن ناز نے فرینچ زبان میں فرانس کو پیغام دیا۔ Net pafimilie, awake la prophet Muhammad qalape so sogloi. Se pourquoi tu cela sa produit. Veuillez faire un effort et essayer d'étudier sa vie. Juste pour la petit effort que je fais aujourd'hui pour parler de votre langue. Je n'ai jamais pensé à mon français en auparavant, mais aujourd'hui pour vous transmettre mon message, j'ai appris pour le français. On espère que vous pourrez comprendre ma parole. C'est ma demande que vous essayez d'étudier la vidéo. Prophète Mohammed que la paix soit sur lui, je crois vraiment qu'une fois que vous le ferez, personne de votre pays ne dira plus rien contre lui. Plus rien contre lui, après cela. Je voudrais vous dire qu'un musulman pas tout tolérer. Mais par la blasphème contre le prophète Mohammed que la paix soit sur lui sallallahu alayhi wa sallam. تو ملک بھر میں یوم ولادت پر ہر طرف اور ہر طرح کی خوشیوں کا سما دیکھا جا رہا ہے۔ عمارتیں جگمگا رہی ہیں، گلیاں صاف صاف سی دکھائی دے رہی ہیں، ہر طرف درود و سلام کی محافل سجائی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے رک کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں موجود ہے سما کے نمائندے عبدالاحد۔ بالکل، عبدالاحد سے جانتے ہیں۔ جی عبدالاحد، اپڈیٹ کیجئے، کیا مناظر ہیں؟ جی بالکل، گلی گلی نگر نگر آج سارا درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ اس وقت بھی جیسے ہی سورج ڈھلا، جیسے ہی شام ہوئی تو دیکھا گیا کہ شہر کی تمام جتنی بھی عمارتیں ہیں، چاہے وہ تاریخی عمارتیں ہوں، سرکاری ہوں یا نجی ہوں، انہیں انتہائی خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ اس وقت میں ضلع کونسل چوک میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے ضلع کونسل کی ایک تاریخی عمارت ہے، میرے سامنے بالکل گھنٹہ گھر کی ایک تاریخی عمارت ہے۔ انتہائی خوبصورت برقی کمکموں سے انہیں سجایا گیا ہے۔ عاشقان رسول سارا دن جو ہے وہ محافل کا اور مختلف ریلیوں کا اہتمام بھی کرتے رہے، اور جیسے ہی شام ہوئی ہے مساجد کے اندر بھی درود و سلام کی محافل کا آغاز ہو چکا ہے، اور دن بھر اسی طرح سے عاشقان رسول اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے نمائندے عبدالاحد ہمیں فیصل آباد کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ لاہور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ لوگ لنگر اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، وہاں موجود ہیں سما کے نمائندے ریاض احمد۔ جی ریاض، اپڈیٹ کیجیے، وہاں کیا صورتحال ہے جشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، آج دن بھر جلوس اور ریلیاں جو ہیں وہ تقریباً 317 کے قریب جلوس اور ریلیاں جو ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں جو ہے وہ جلوس نکالے گئے۔ سیکورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے، لیکن جہاں جہاں سے یہ جلوس نکلے وہاں درود و سلام کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوتی رہیں، اور ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی ہوتی رہی۔ راستے میں لوگوں نے ان جلوس کے جو شرکا تھے ان کے لیے سبیلیں، پانی کی سبیلیں اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی ہوئی تھیں، لیکن جو وقت رات کی طرف بڑھتا گیا تو اب وہاں پر لوگوں نے نظر و نیاز کا جو سلسلہ وہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ سارا دن جاری رہا، لیکن اب لوگ جو ہے وہ نظر و نیاز دے رہے ہیں، جن میں نان، حلیم ہے، چاول ہیں، اس کے علاوہ سب چائے ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مشروبات بھی جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد بالکل اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہیں موجود سما کے نمائندے خورشید عالم۔ خورشید عالم، آپ بتائیے گا یہاں پر کیسے معاملات ہیں، کس طرح سے اظہار کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی بالکل، 12 مرکزی جلوس ہے، وہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ تو نشتر پارک پہنچ چکا ہے، جہاں پر مرکزی قائدین نے اور علماء کرام نے نماز مغرب ادا کی ہے۔ اس کے بعد عظیم الشان سیرت کانفرنس سے وہ خطاب کریں گے۔ جلوس کے ٹیل پر میں موجود ہوں بلٹن مارکیٹ کے پاس، جہاں پر اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آخری حصے میں بھی جلوس کے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ ایمیجن روڈ پر ٹریفک بالکل جام ہے، کیونکہ سوائے جلوس کے شرکا کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس وقت یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے عام گاڑیاں بھی اب شامل ہو چکی ہیں۔
موٹر سائیکلیں، سزوکیاں، کاریں، اس کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ جلوس کے جو شرکاء ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی ہیں جو پیدل اور اپنی گاڑیوں پر نشتر پارک کو نمائش پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف دینی جماعتیں، مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی ان کے قافلے، ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے رواں دواں ہیں. ایم اے دنیا روڈ ٹریفک کے لیے ویسے تو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 7 مقامات پر جلوس میں آنے کے لیے لوگوں کو اجازت دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ مخصوص گاڑیوں کو اجازت دی بالکل گئی. کراچی ہو، لاہور ہو یا فیصل آباد، ہر جانب یہ خوبصورت مناظر دیکھے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں نمائندگان کا. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ایاز صادق کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا. ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے. ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کی گونج تھمی نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ مسلم لیگ تمام حدیں پار کر چکی ہے. انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کسی کو بھی ریاست کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اٹیک ہے وہ پاکستان کی ریاست پہ اٹیک ہے. مولانا عطاء الرحمان بھی شامل ہیں، اور صادق ہو گیا، غفور قدری ہو گئے. انسٹیٹیوشن بھی ہم لائیں گے، ایسی سزا تجویز کریں گے. کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جس کے منہ میں جو بھی آئے وہ کہہ دے. شبلی فراز نے کہا کہ ایاز صادق نے ملک کی سلامتی پر وار کیا اور ملک کی آئین اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی. مختلف آرٹیکلز ہیں جس کی وائلیشن ہوئی ہے، جس میں کہ ایک آرٹیکل 19 ہے. یہ ان کی پارٹی سے اپروو ہوا ان کا یہ نیریٹو اور ورژن ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی پہ ایک بڑا ہی ایک سیریس قسم کا ایک اٹیک کیا گیا ہے. شبلی فراز نے کہا کہ ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے. ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. اور اس کے علاوہ لاہور میں سردار ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے شہری نے درخواست دے دی. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ لیگی رہنما نے اپنے بیان میں ملک کی سالمیت پر حملہ کیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان. افواج پاکستان اور انتظامیہ کے خلاف پروپاگینڈا کرنے والے ایاز صادق کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. شہری نے تھانہ سول لائنز میں درخواست دے دی. فرقان نامی شہری نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ لیگی رہنما نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پاک فوج اور ملک کی سالمیت پر حملہ کیا، جو غداری کے زمرے میں آتا ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ پولیس نے اتنے حساس معاملے پر ابھی تک مقدمہ ہی درج نہیں کیا. پاک آرمی کو نیچا دکھانے کے لیے نا انہوں نے یہ سارا اقدام کیا اور ان سے انہوں نے فائنینشیل کوئی سپورٹ لیا، جو بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس کا ایٹیچیوڈ ایسے تھا کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، میں کل تھانے گیا ہوں، وہاں پہ کسی نے مجھے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ درخواست موصول ہو گئی ہے. حکام کی ہدایت کے مطابق قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ساتھی رپورٹر ریاض احمد کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. مسلم لیگ ایاز صادق کے متنازع بیان کے دفاع میں ڈٹی ہوئی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے دشمنی میں پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا. طلال چودھری کہتے ہیں حکومتی ترجمان کسی ادارے کے ماں میں نہ بنے. متوالے رہنما ایاز صادق کے دفاع میں میدان میں آ گئے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ سلیکٹڈ ٹولے اور کرائے کے ترجمانوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے قومی سلامتی کی بحث متنازع ہو رہی ہے. عظما بخاری نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مشورہ دیا. کہا وفاقی وزراء کے پاکستانی موقف کے برخلاف بیانات ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں. باڈی لینگویج کی بات کریں ایاز صادق تو وہ جو ہے وہ غدار ہے. پلوامہ حملے کا فیڈرل منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کا اعتراف کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. فیڈرل کے آنے والے اجلاس میں انڈیا اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے گا. طلال چودھری نے سابق اسپیکر کی وضاحت قبول نہ کرنا بدنیتی قرار دے دیا. حکومتی ترجمان کسی ادارے کے مامے نہ بنے. انہوں نے وضاحت دی ہے، وضاحت کے بعد پھر یہ پانی میں مدھانی ڈالی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ کوئی ایاز صادق نے غلط نہیں کیا. طلال چودھری نے الزام لگایا کہ حکومتی وزیر اور مشیران قومی سلامتی کا تماشا بنا رہے ہیں. اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. جبکہ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنما فوج میں بغاوت اور احتساب سے بچنے کے لیے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسوں میں نواز شریف اور مریم نواز کی تقاریر
और बयानिए से दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचा। अयाज सादिक कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? अभिनंदन वापस जाएगा या नहीं जाएगा? आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के। टांगें कांपती होती अयाज सादिक साहब, अगर टांगें कांपती होती तो इमरान खान उनको ये पैगाम देते कि अगर आपने कोई अनप्रोवोक्ड हरकत की तो पाकिस्तान रिएक्शन करने का, रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, करेगा। ये अपने टके बचाने के लिए अपने आर्मी चीफ पे भी हमला करेंगे। पर्पस आपका ये है कि बगावत हो, यहाँ पर किसी किस्म की हलचल मचे और आपका एहतसाब खत्म हो। आपने तो ये भी पैगाम भेजा कि आपने मार्शाला लगानी लगा लें, हम आपके साथ होंगे। अब आपको समझ आता है यार सादिक साहब, मेरा आपको क्या क्या कहने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा हूँ। ये होती है एहसास जिम्मेदारी और बर्दाश्त। मैं पंजाबी है, मैं तेन वो कुछ कमा के तेरे कन्ना च आगे लग जाए। सोचना है कि अब जिस दलदल में ये हमें फेंक रहे हैं, ये हमें पुश कर रहे हैं, इसमें से हमने आगे कैसे मूव करना है। मफरूर मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी पाकिस्तान के बारे में क्या बयानियां बुन रही हैं, उसका पहला ट्रेलर देख लिया है, एक भयानक खौफनाक ट्रेलर। पहली दफ़ा नूरा कुश्ती नहीं हो रही। कानून के मुताबिक जो सज़ा लॉ ऑफ द लैंड बनती है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। पहला चैलेंज है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि करप्ट टोला कर रहा है जो गुंदे हुए हैं करप्शन के अंदर। बुग़्ज़े इमरान खान में ये दोस्ती हिंदुस्तान तक पहुंच गए। मोहतरमा मरियम साहबा का एक और बहुत बड़ा अपनी फैमिली के अंदर क्राइसिस बिल्ड हो रहा है। केस उनके मामू के बेटे पे हुआ जो असल में उनके चचा के बेटे पे होना था। फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि हुकूमत मौजूद रहेगी, लेकिन पीडीएम दिसंबर नहीं देखेगी। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के बयानिए पर साथ देने को तैयार नहीं। कहा शरीफ खानदान में फूट पड़ चुकी है। मरियम नवाज ने नून लीग को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराने के लिए वकला से मुशावरत शुरू कर दी। आले शरीफ के अंदर सख्त किस्म की फूट पड़ चुकी है। बेगम सफदर अवान साहिबा ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं वकीलों के साथ कि वो मुस्लिम लीग नून को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाने की। शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पिछले कई हफ्तों से उनका आना जाना जाती उमरा में बंद हो चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और बेगम सफदर अवान साहिबा को कहा कि हम आपके बयानिया का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। अभी नंदन के इशू पे इंडियन फौज को और इंडियन मीडिया को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन हुकूमत को पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की फौज के सुपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान का एहसान मंद और ममनून होना चाहिए और अपनी आंखें झुका के उनके सामने रखनी चाहिए कि हमने तुम्हें छित्तर भी मारे, लित्तर भी मारे, तुम्हारे जहाज भी दो गिराए, उसके बाद तुम्हारा पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। बेगम सफदर अवान, नवाज शरीफ और महमूद खान अचकजई और असलम यार वली, ये लोग अपना बयानिया लेकर पाकिस्तान को डीमोरलाइज करने के लिए इंडियन एजेंडे के ऊपर और इंडियन रॉक एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी तौर पे इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर का महीना नहीं देखेगी इंशाल्लाह। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी दी गई। आशिकाने रसूल ने घरों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। प्रोग्राम नया दिन में खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया। फौज की जानिब से दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। प्रोग्राम नया दिन में खुसूसी ट्रांसमिशन हुई। जिक्र नबी से फिजाएं मोतर, ज़हन और दिल मुनव्वर हुए। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्लिम। आशिकाने रसूल ने जगह जगह जुलूस निकाले। मुख्तलिफ मकामात पर दरूद सलाम की महफिलों का इनकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नामूसे रसालत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फ्रांस में जो खाके शाही किए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। पूरे आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हम सब ने इकट्ठा होकर इसका जवाब देना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दफ्तर में मेलाद की महफिल सजाई गई। तकरीब से खिताब में उस्मान बुज़दार का कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर माशरे से जुल्म खत्म किया जा सकता है। रहमतुल आलमीन की आमद पर बड़े शहरों में अहम इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है।
जश्न आमद रसूल, कराची वालों का जोश व जज्बा दीदनी है। क्या बच्चे क्या बड़े, अहले कराची ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। सरकार की आमद मरहबा, गली मोहल्ला गर्ज ये के कोना कोना आकाए दो जहां की मोहब्बत से तर था। आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। नमाज जुमा के बाद शहर भर में जुलूस निकाले गए और नबी करीम से अपनी मोहब्बत का दिल खोल कर इजहार किया गया। ईद मिलादुन नबी के जश्न में बड़े ही नहीं बच्चे भी पेश रहे। जश्न विलादत के मौके पर जुलूसों के दौरान लंगर भी तकसीम किए गए। सेंट्रल जेल कराची में भी ईद मिलादुन नबी की खुशी में दुरूद व सलाम की महफिल सजाई गई, जिसमें कैदियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैदियों के लिए खुसूसी तौर पर पकवान तैयार किए गए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों का शानदार मुजाहरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने पहुंची। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तिताही तकरीब लाहौर रेलवे स्टेशन पर हुई। बच्चों ने कराटे, बॉक्सिंग और स्केटिंग का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी। मैंने शॉर्ट की डेमोन्स्ट्रेशन किया और काता वगैरह किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की सूरत में शहरी तकरीब में शरीक हुए और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शुरका ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और फिरका परस्ती के खात्मे पर जोर दिया। आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दिन में ये पैगाम दें कि आप तफरकेबाजी को, फिर फिकी मसाइल को, झगड़े को, कदूरत को, अनाद को, तासुब को छोड़ दो। लाहौर में 46 साल से जारी रवायती तकरीब में PHA ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तैयार गुलदस्ता भी पेश किया गया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नजर न्याज तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन में 125 मन मैंगो शेक तैयार किया गया। गुजरावाला में 100 मन खीर बनाई गई। सरकार दो आलम की आमद का जश्न, आशिकाने रसूल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुनफरद अंदाज। मंडी बहाउद्दीन में मरकजी जुलूस के शुरका के लिए मैंगो शेक तैयार किया गया। शेक में स्टॉक किए गए आम के साथ दूध, क्रीम और मेवा चाट डाले जाते हैं। शेक की तैयारी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। ये अरसा दराज से हम बनाते हैं। जैसे ही मैंगो का सीज़न आता है तो हम इसको स्टॉक कर लेते हैं। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आता है तो हम इसको शुरका के लिए बना के तकसीम कर देते हैं। गुजरावाला में भी सबील की रिवायत बरकरार है। वीनावाला में 100 मन खीर की देग तैयार की गई, जिसमें 70 मन दूध, 10 मन खोया, 2 मन चीनी, 2 मन चावल, बादाम, पिस्ते और काजू डाले गए। अहले इलाका में खीर का लंगर तकसीम किया गया। भतीजा भी चचा के नक्शे कदम पर चल पड़ा। रन आउट से बचने के लिए इंजमामुल हक जैसा करते थे वैसे ही आज इमामुल हक ने भी किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में इमामुल हक और हारिस सुहेल विकेट बचाने के लिए एक ही एंड पर पहुंच गए। थर्ड एम्पायर ने इमामुल हक को आउट करार दे दिया। यूरोपा फुटबॉल लीग में आर्सेनल और AC मिलान ने अपने मैचेस जीत लिए। टॉटनहम का शिकस्त का सामना करना पड़ा। मशरूम की पैदावार में रिकॉर्ड कमी हुई तो स्वाद में मसनूई तौर पर काश्त शुरू हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। नहीं बड़ी जमीन दरकार, न ज्यादा मेहनत, बस थोड़ा सा इंतजार। मौसम सरमा की सौगात मशरूम की तैयारी के लिए स्वात के शहरी ने मसनूई तरीका अपना लिया। नवाही इलाके कंबर के रिहायशी ने मशरूम के बीज की तैयारी से लेकर फल तैयार होने तक तमाम मराहिल के बारे में बताया। और टेक्निकल काम है। हम मल्टीकेस्ट्रिक और एगर और ये पोटैटो स्टार्च मिला के इसका वो बनाते हैं मीडिया, और मीडिया में हम जो मशरूम भी डालते हैं उसी का बीज बन जाता है। उसी को हम फिर गंदम के दानों या बाजरे पे मुंतकिल कर देते हैं। खुर्शीद अली ने मशरूम की पैदावार के लिए लेबॉर्ट्री बना ली, जहां बीज को भूसे भरे तेलों में रखकर 3 हफ्तों का इंतजार जरूरी है। पुराने कमरों में जो घरों में होते हैं उसमें अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि इसको 99% नमी और 99% अंधेरा चाहिए। मशरूम की जड़, तना, शाखें, पत्ते और फूल नजर तो नहीं आते, लेकिन फल फिर भी देते हैं।
जिस की फी किलो कीमत 500 रुपए है। ज़री माहिरीन कहते हैं नायाब होने वाली खुम्बी की काश्त के लिए किसानों की सरपरस्ती की जाए तो मादूम होती मशरूम की पैदावार को परवान चढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।